تو 3 دنوں سے نیوز چل رہی ہے، کنبھ میں گھٹنا ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ کنبھ میں گھٹنا، وہاں کی سرکار چھپا رہی ہے کہ کتنا ڈیتھ ہوا، کچھ تو بول رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کی بات سامنے اچھے جگہ چلا گیا ہے نا بابا، ٹھیک ہے، بالو ہسے ٹھیک جگہ چلا گیا ہے، نہیں دے رہا میڈیا تک کو وہاں اندر جانے نہیں دیا جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت کا انکشاف ہو جائے، حقیقت کھل جائے۔ مگر اسی نیوز کے بیچ میں آپ سنو گے کہ جب ایسے معاملات ہوئے نا، جب بھگدڑ مچی نا، وہاں لوگ ادھر ادھر بھاگے نا، تو کسی نے اگر پناہ دیا ہے نا تو وہ کسی یہودی اور نصرانی نے پناہ نہیں دیا ہے، اگر ان لوگوں کو پناہ بھی دیا ہے تو اسی مصطفیٰ کے ماننے والے مسلمانوں نے۔ ان کا یہ کردار، ان کا یہ کریکٹر، ان کا یہ عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی مصطفیٰ کی سیرت مصطفیٰ کے ماننے والوں میں موجود ہیں، جو غیر مذہب کے لوگ مسلمان کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، جب ان پر مصیبت آ جائے تو وہی مسلمان ہوتے ہیں کہ اسے اپنی مسجدوں میں پناہ دے دیتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم دنیا کے ٹھیکیدار کے ماننے والے نہیں ہیں، اگر ہیں تو مدینے کے احمد مختار کے مان۔ ہم دنیا کے کسی ٹھیکیدار کے ماننے والے نہیں آئے، تم جتنا ظلم کرنا ہے کرتے چلے جاؤ، جتنا ستم کرنا ہے کرتے چلے جاؤ، ہم تو اس محمد عربی کے غلام ہیں جو اپنے تو اپنے، اگر غیر بھی اس محمد عربی کے سامنے آ جائے تو گلے سے لگا لیا، اس محمد عربی کے ہم ماننے والے۔ تو اسلام کبھی نفرت نہیں سکھاتا ہے، اسلام اگر سکھاتا ہے تو وہ محبت سکھایا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کیا بہترین ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ اے محمد ابن عبداللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غریب، کسی مظلوم کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب آسمان اور زمین کی کوئی مصیبتیں انسانیت پہ آ جاتی ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی وہ سیرت ہے جس سیرت کی بنیاد پر اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ سیرت وہ سیرت ہے جس کے اندر بس جاتا ہے وہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا۔ ان چیزوں کو اپنائیے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ نماز پڑھیے ایک طرف حاجی بنے ہوئے دوسری طرف زمین کو لوٹ رہے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، ایک طرف حاجی بھی ہیں دوسری طرف زمین کو بھی، بائیں کی زمین کو داب رہے ہیں۔ کیوں حاجی؟ کیسے حاجی کہ ایک طرف تم حاجی کہلاتے ہو دوسری طرف اپنے بھائیوں کی زمین کو بھی رکھتے ہو؟ یہ حج نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم صرف حاجی صاحب لانے کے لیے تم نے حج کیا ہے۔ مسلمانوں، نماز پڑھو، نماز 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 ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، افضل عبادت۔ اگر اذکار میں سب سے بہترین ذکر اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ نماز ہے۔ ایک مثال میں بتاتا ہوں، ہر انسان کہتا ہے نا کہ میں پریشان ہوں پریشان ہوں پریشان ہوں۔ کبھی آپ مدرسے پہنچ جاتے ہوں گے، مفتی ممنون صاحب آپ دعا کر دیجئے، بہت دنوں سے پریشان، حافظ صاحب آپ دعا کیجئے، بہت دنوں سے پریشان۔ میں ایک تعویذ دے کر جا رہا ہوں، واقعتاً آپ کو کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے حق میں آپ دعا کر دیجئے۔ اگر آپ کا نیچر اور آپ کا کریکٹر، اگر آپ کا اخلاق، طور طریقہ اور تمدن اگر آپ کا صحیح ہے نا
تو پھر آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زبان سے رب سے مانگتے چلے جائیے گا، اللہ آپ کی ہر خواہشوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ انعام ہے نا، انعام۔ کالجز میں ابھی ایگزام کا ٹائم ہے، +2 کا ایگزام ہونے والا ہے، کس میں؟ فروری مہینے، فروری سے، ڈیٹ الگ الگ ہے اسٹیٹ کے حساب سے۔ سپوز کی کسی کالج، کسی یونیورسٹیز کا کوئی اسٹوڈنٹ کر گیا، وہاں کے ٹیچرز نے مل کر کے نا ایک محفل سجائی کہ اس کالج اور یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ کیا ہے نا، اسے ٹیچرز نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم سب مل کر کے اسے ایک انعام دیں گے، اسٹوڈنٹ ہونے کی بنیاد، تاکہ اس بچے کا لگن، اس بچے کی محنت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو۔ آج 92 ہے تو کل 95% آ جائے۔ اب محفل سجائی، محفل سجانے کے بعد نا ٹیچر نے اس بچے کو انعام دے دیا۔ انعام جب دیا نا تو اس بچے نے اس انعام کو لے کر کے نا اسے پھینک دیا۔ تو اب بتائیے کہ کیا ٹیچر اس سے راضی ہوگا؟ کیا کوئی استاد اس سے خوش ہوگا؟ کوئی استاد اس سے خوش نہیں ہوگا نا، کوئی استاد اس سے خوش نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا خوش؟ اس لیے کہ میں نے جسے تحفہ دیا تھا نا، اس نے میرے تحفے کی قدر اور عزت نہیں کی ہے۔ کتنے پیار سے میں نے تحفہ دیا تھا، کتنا سمان سے میں نے تحفہ دیا، کتنا میں عظیم اس کو مرتبہ دنیا والوں کو، اسٹوڈنٹس کو دکھا کر کے دیا تھا، یہ بچہ بہت محنتی ہے، دنیا والوں دیکھو کہ استاد بھی اس سے بہت بے پناہ محبت کرتا۔ مگر اس نے اس تحفے کی قدر نہ کی، اس نے استاد کے سامنے ہی میں توڑ دیا، استاد کے سامنے ہی میں اس نے پھینک دیا۔ کوئی اسٹاف اس سے راضی نہیں ہوگا، کوئی استاد اس سے خوش نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں یاد کرو، بس ابھی جو کچھ دن پہلے مہینہ گزرا نا، جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس رجب کی 27ویں کی رات کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے و طفیل میں اپنے محبوب کی امتیوں کو ایک تحفہ عطا فرمایا تھا، اور اس تحفہ کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ نماز۔ اس تحفہ کا نام کیا ہے؟ نماز۔ تو دیکھو، منس ہو کر منس کے سامنے اس کے دیے ہوئے تحفے کی اگر عزت اور قدر نہ کرے تو ہم غصہ ہو جائیں۔ انسان اگر انسان کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہ کرے تو انسان غصہ ہو جائے۔ مسلمانوں، نماز یہ انسان کی طرف سے ملا ہوا تحفہ نہیں ہے، یہ شب معراج کو مصطفیٰ کے وسیلے سے مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ اگر پڑھو گے تو رب راضی ہوگا، چھوڑ دو گے تو رب ناراض۔ اب یہ آپ پر ہے کہ رب کو ناراض رکھنا چاہتے ہو یا رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو۔ اگر رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر منس غصہ ہو جائے تو without problem، no problem، کوئی ٹینشن ہے کیا؟ تم غصہ ہو گئے، کیا ٹینشن ہے؟ تمہاری وجہ سے نہ ہماری جہنم ہے نہ ہماری جنت ہے۔ لیکن اگر خدا ناراض ہو جائے تو پھر تو ہماری دنیا بھی خراب ہے، ہماری قبر بھی خراب، ہماری آخرت بھی خراب ہے۔ تو یہ نماز مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں تحفہ ملا ہے، اور جب تحفہ ملا ہے تو ہم پڑھیں گے نا، تو جو رب جس نے ہمیں تحفہ دیا نا وہ رب راضی ہو جاتا ہے، اور نہیں پڑھو گے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں کہوں، پھر پیر صاحب سے ایک تعویذ کیا، پورے پیر صاحب کو بھی گلے میں لٹکا کے گھومو گے نا، ایک بھی دعا قبول نہیں۔ تعویذ کتنوں ہی تعویذ لے لو، تعویذ تو چھوڑو، پورے پیر صاحب کو گلے میں لٹکا کے گھومتے رہو، پھر بھی منو کامنا پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری نیت یہ نہ ہو کہ میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں گا۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جو راضی کر لیتا ہے
اسے پیر سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعائیں کرو۔ جب بندہ نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو رب کے حضور میں اٹھاتا ہے، زبان سے دعا بعد میں کرتا ہے، دل میں جو مرادیں ہوتی ہیں رب اسے پورا پہلے کر دے۔ پہلے خود کو تو بدلو نا، اگر خود کو بدل لو گے دل صاف ہو جائے گا تو زبان صاف ہو جائے، اور اگر زبان صاف اور پاک ہو جائے نا تو زبان سے جو رب سے مانگو گے نا اللہ مکمل پورا عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو کتنے بہترین امت ہے ہم، کتنے بہترین امت، جس امت کی تعریف خود خدا نے کلام مجید نے کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ سب نہ بہترین امت ہو، بہترین امت۔ قرآن میں کہا گیا ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے بہترین امت ہو؟ کس اعتبار سے بہترین امت؟ کیا ظلم کرنے والا بہترین امت ہو سکتا ہے؟ کیا غیبت کرنے والا بہترین امت ہو سکتا ہے؟ ارے اگر آپ گزشتہ انبیاء کرام والمرسلین اور ان کے اقوام کے بارے میں جب آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ لگے گا، آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ نہیں، مجھ سے تو بہتر وہی قوم تھی۔ کیسے بتاؤں؟ کبھی آپ نے منہ سلوہ کھایا جنتی کھانا؟ نہیں کھایا، لیکن زمین پر ایک قوم ہے کہ جس کے پاس اللہ رب العزت نے جنت سے کھانا بھیجتا، اور وہ قوم بنی اسرائیل۔ ہم سے پہلے ایک قوم تھی، جنت سے کھانا اللہ بھیجتا جسے منہ اور سلوہ کہا جاتا۔ تو لگے گا نہیں، ارے آج تک نہیں سنے ہیں کہ مصطفیٰ کی امت میں سے کسی کے پاس جنت کا کھانا آیا؟ آیا؟ نہیں آیا نا؟ تو پھر گمان ہوگا نا، پھر ہم کیسے بہتر ہو سکتے؟ ہم سے تو بہتر وہ قوم تھی نا جس کے پاس جنت سے خدا نے دنیا میں کھانا کھایا۔ جانتے ہو ایک قوم ایسی تھی، ہم آج کھیتوں میں اور مارکیٹوں میں جب مئی کی گرمی اور تپش میں جب نکلے نا تو ہمارے سر کے اوپر کوئی بادل اور سایہ نہیں ہوتا، مگر تاریخ میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جب وہ قوم اپنے گھروں سے کھیتوں میں نکلتی تھی نا تو آسمان کا بادل اس کے سر پر آ کر سایہ کیا کرتا تھا۔ ایسی قوم گزری ہے۔ اب آپ کو کیوں اپنی مونے بھاپ بننا، مونے بھاپ بن اپنی، ہم کیسے بالو ہو سکتے، ہم کیسے اچھے ہو سکتے؟ ارے وہی قوم تو اچھی تھی نا، ہم تو کھیت میں جاتے ہیں تو دھوپ کی تپش ہوتی، سورج کی گرماہٹ ہوتی، ہمارے جسم سے پسینے، جو پانی پیتے ہیں وہی پانی پسینے کے روپ میں ہمارے جسم سے بہہ کر کے نکل جاتے، پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، مگر کوئی ہمارے سر پر آسمان کا بادل نہیں آتا۔ ہم سے بہتر تو وہ قوم تھی کہ جس کے سر پر اللہ رب العزت نے بادل کا سایہ عطا فرمایا۔ پھر ہم کیسے بہتر ہو گئے؟ مسلمانوں، اب میں بتاتا یہ جو اللہ کی نعمتیں ان قوموں پر ہوئی تھی نا، اس نعمت کو بڑا مت سمجھو آپ، اس لیے کہ نعمتیں وہ بڑا نہیں ہوتے، جو نعمت آ کر کے چلی گئی ہو، جو نعمت آ کر کے چلی گئی ہو وہ نعمت بڑی نہیں ہوتی، جو نعمت آ کر کے ٹھہر گئی ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو وہی نعمت بڑی ہو۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے جنتی کھانے بھیجے چند دنوں تک، پھر بند ہو گئے، نعمتیں آئی ختم، بادل کا سایہ ایک وقت میں تھا لیکن پھر وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اٹھا لی، وہ نعمتیں باقی نہیں رہی۔ تو کون سی نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے؟ تو مسلمانوں
आओ पूछते हैं मुस्तफा के बारगाह से। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता फरमाई है वो कयामत तक रहने वाली है, और उस नेमत का नाम कोई और नेमत नहीं है। वो नेमत कुरान मजीद है कि जब मैं आया था अल्लाह ने दिया, जब तक कयामत नहीं आएगी ये कुरान तब तक ना। ये कुरान नेमत नहीं तो क्या है? अरे अगर कोई इंसान उस कुरान को पढ़ कर करके मरीज पर दम कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा दे देता। कितनी बड़ी नेमत है ये। वो कुरान है कि जिस कुरान को अगर घर में पढ़ा जाए तो घर से अगर आसेब वलियात जिन शैतान अगर उस घर में हो तो उस कुरान पाक के क़िरात की वजह से, तिलावत करने की वजह से घर आसिब व वलियात से महफूज हो जाए। कुरान से बड़ी नेमत कोई नहीं। तो हम तो वो खुश नसीब हैं कि पहले के कौमों को वो नेमतें मिली जो आई चली गई, लेकिन अल्लाह ने हम उम्मतियों को अगर कोई नेमतें अता की हैं तो उस नेमतों में सबसे बड़ी नेमत का नाम कुरान है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी कलाम पाक। देखते हो दुनिया कोशिश कर रही है कि कुरान को मिटाया जाए, दुनिया कोशिश कर रही है कि इस्लाम को मिटाया जाए, दुनिया कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का निस्तो नाबूद कर दिया जाए, दुनिया कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को भारत में रहने न दिया जाए, दुनिया ये कोशिश कर रही है मुसलमानों पर जुल्म और सितम इतने ढाए जाए कि मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर भाग जाए। मगर सुन, जब तक इस मुल्क में हाफिज कुरान रहेगा तब तक हकीकत में मुस्तफा का फैजान सब भारतीयों पर। जब तक इस मुल्क में हाफिज कुरान है, इसलिए हाफिज कुरान ही तो है। सबसे पहली दलील ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो जिक्र है कुरान, और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ले ली। हमारा कलाम है, उसकी हिफाजत हम करते हैं। और दूसरी दलील ये है कि जो आपके सामने में भी बैठे हुए यही तो है कि कुरान अगर पूरी दुनिया मिलकर करके भी ये चाहे कि कुरान का नाम और निशान मिटा दें तो कुरान को अगर मिटाना होगा तो मुकम्मल हाफिज कुरान को भी मिटाना होगा, और ये मुमकिन ही नहीं है कि मुकम्मल कुरान और हाफिज कुरान को मिटाया। तो मुसलमानों, या आपकी जो बस्ती में ये मदरसा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत सपोर्ट है। इसकी बुनियाद पर बहुत कम ऐसे मदारिस हैं कि जहाँ एक साल में हर साल 15 बच्चे, 20 बच्चे, 21 बच्चे की दस्तारबंदी हुआ करती है। आप देख लो उठाकर उत्तर दिनाजपुर में मैं बहुत जल्द से करता हूँ, बहुत कम ऐसा देखता हूँ कि 2 बच्चे हैं, कई 3 बच्चे हैं, कई 4 बच्चे हैं, कई 5 बच्चे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सब खा वो कमेटी के आदमी, खा इस मदरसे के असातिज़े किराम, खा इस मोहल्ले और इस बस्ती के सारे लोग, मैं तो कहता हूँ वो तमाम लोग जिन लोगों का भी इस मदरसे में 1 रुपया लगा है ना, वो सब खुश नसीब हैं। वो इस बुनियाद पर कि अल्लाह की नेमतों को उरूज देने में अपनी मेहनत और लगन को इस मदरसे के लिए वक्फ कर रहे हैं, और करते रहिए। इंशाअल्लाह इसका जज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेहतर अता फरमाएगा। तो नमाज शब बरात में मिली ना, बस 10 मिनट के अंदर खत्म। मैं जानता हूँ ये वक्त भी सुनने का नहीं है। शबे मेरा मेरी कोई तमन्ना नहीं है, सुनो जिब्रील अमीन भी हम जैसे गुनहगारों से कितना प्यार करते हैं, आप जैसे लोगों से कितना प्यार करते हैं, मुस्तफा की उम्मती से कितना प्यार करते हैं। जिब्रील अमीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, अपनी तमन्ना नहीं है, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है अल्लाह के रसूल, जब आप जा रहे हैं ना तो अल्लाह के हुजूर में आप सिर्फ इतना फरमा दें कि जिब्रील जब कल हश्र के मैदान में मोहम्मद अरबी की उम्मत जब पुल सिरात से गुजर रही हो ना, तो अल्लाह से आप इजाजत तलब कर लें कि अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि जब मुस्तफा की उम्मती पुल सिरात से गुजर रही हो तो जिब्रील अपने पर को पुल सिरात पर बिछाए रहे। जिब्रील अपने पर को पुल सिरात पर बिछाए रखे ताकि मुस्तफा की उम्मती आसानी से गुजर जाए।
جبریل کی محبت آپ سے کتنی ہے، میری خواہش نہیں ہے، میری تمنا نہیں ہے، حضور اب آپ جا ہی رہے ہیں اور آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اجازت طلب کر لے کہ جب آپ کی امت کل حشر کے میدان میں پل صراط کے اوپر سے گزر رہی ہوگی تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اس پل صراط پر میں اپنے پاؤں کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امتی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے۔ جس کو اعلی حضرت فاضل برکت امام احمد رضا فاضل بریلوی جو ارشاد فرماتے ہیں، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو مسلمانوں، جبریل بھی کتنا آپ سے پیار کرتے، لیکن ہم ہیں کہ جبریل امین سے اتنا نہیں پیار کرتے۔ اس جبریل امین، جس جبریل امین نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے مصطفیٰ مجھے آپ کی امت سے اتنا پیار ہے کہ اجازت سے دلوا دیں کہ جب امتی گزر رہی ہوگی تو میں اپنے پر کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امتی میرے پر کے اوپر قدم رکھ کر پل صراط سے آگے گزر جائے۔ اے مسلمانوں، مصطفیٰ آپ سے کتنا محبت کرتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم جو اچھے ہیں نا وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اچھے ہو گئے، نہیں، دوسرا اور بھی ہمارا کریکٹر ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم اچھے ہو گئے، نہیں، ہم نے حج کر لیا تو ہم اچھے ہو گئے، نہیں۔ مسلمانوں، نماز پر زیادہ اتراؤ نہیں، روزوں پر زیادہ مت اتراؤ، حج پر زیادہ مت اتراؤ، زکوٰۃ دیتے ہو، دان خیرات صدقات کرتے ہو، اس پر مت اتراؤ۔ اگر تمہیں فخر کرنا ہے نا تو مصطفیٰ کی محبت پر فخر کرو، اس لیے کہ نمازیں تو بہت ایسی ہم نے دیکھا کہ جس کے چہرے پر کل حشر کے میدان میں مار دی جائیں گی، اور مار دی گئی بھی 6 کروڑ برس تک۔ ابلیس نے جو پہلے فرشتوں کا سردار تھا، اتنا سجدہ تھا اس کے پاس کہ اگر اس کے سجدے کو زمین پر پھیلائی جاتی تو روئے زمین میں ایک رائے کے تانے رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں بچتی جہاں جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں۔ مگر اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، محبت نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے 6 کروڑ برس کے سجدے اس کے چہرے پر مار دیے گئے۔ تمہاری تو عمر 60 سال ہے، تمہاری تو عمر 50 سال ہے، 70 سال ہوتی ہے، بہت زیادہ اگر کھینچ دیا جائے تو سینچوری مار لیتے ہو، یہ 100 سال کچھ نہیں ہے۔ 6 کروڑ برس کی عبادت جب منہ پر ماری جا سکتی ہے تو 100 سال میں 25-30 سال نکال دو، 60 سال کی عبادت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس پہ مت اتراؤ۔ اگر تم ہیں اترانا ہے، اگر تمہیں فخر کرنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت پر کرو، اس لیے کہ عمل جنت میں نہیں دی جا سکتی ہے، اگر جنت میں لے جا سکتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت لے جا سکتی ہے۔ جنت میں عمل اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جنت کے لیے غلط ہے۔ دان کرو جنت میں جاؤ، یہ غلط ہے۔ روزہ رکھو جنت میں جاؤ، غلط ہے۔ نہیں، عمل سے جنت نہیں ملتی۔ جنت حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے فضل سے ملا کرتی ہے۔ عمل کی بنیاد، ہاں عمل ایک وسیلہ ہوتا، عمل کا بدلہ جنت نہیں ہوتا، عمل وسیلہ ہو سکتا ہے، مگر جنت کسی کو ملے گی نا تو وہ حقیقت میں اللہ کے فضل سے ملے گی اور مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی۔ اس لیے محبت رسول کو مضبوطی سے کھامے رکھو۔ نماز پڑھو تو دوسری طرف چغلی بھی مت، نماز پڑھو دوسری طرف غیبت بھی مت، نماز پڑھو تو دوسری طرف دوسروں کی برائیاں بھی مت، نماز پڑھو تو دوسری طرف دوسرے کو ضمیر بھی مت ہڑپو، نماز پڑھو تو اپنے ماں باپ کے احترام کیا کرو، ان کی ناقدری نہ کیا کرو، نماز پڑھو تو اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کیا کرو، نماز پڑھو تو اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرو، نماز پڑھو تو اپنے محلے والوں سے محبت کیا کرو، تاکہ دنیا والا آپ کے بستی کے لوگوں کو دیکھ کر کہے کہ سنو یہ ایسے رہتے ہیں جیسے لگتا ہے ایک ہی ماں کے شکم سے آئے ہو، اور مصطفیٰ کی تعلیم ہی یہی ہے، اپنے ہو یا بیگانے محبت کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔
کیونکہ مصطفیٰ کی آمد ہی محبت کے لیے ہوئی ہے، محبت سکھائی ہے مصطفیٰ نے ہم امتوں کو، ہم گنہگاروں کو، اس لیے محبت اصل ہے، نفرتوں سے دور رکھو، نفرت انسان کو ضلالت کی راہ پر لے جاتی۔ دوسری چیز، اپنے بیویوں کے حقوق کو بھی پورا کرتے رہو، ہے نا؟ زینت جو ہوتی ہے نا بیویوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے ہوتی ہے، شوہروں کے لیے۔ آج کل دیکھو گے آپ اپنے گھروں میں ہوتی نا تو بن سنور کر نہیں رہتی، جو محل ہے، کیونکہ اس کی زینت جو حلال ہے نا وہ صرف اس کے شوہروں کے لیے ہے۔ جہاں انوشٹھان میں جانا ہوا، جہاں کہیں دعوت میں جانا ہوا تو پھر بن سنور کے نکلتی ہیں، ہے نا؟ اور شوہر اگر باہر سے آ رہا ہو نا تو پھر شوہر کے لیے بنتی سنورتی نہیں ہے۔ ہر عورت کو چاہیے اس کی زینت، اس کی زیبائش، اس کی پاکی، جو اس کا ہنر ہے وہ اپنے شوہروں کے سامنے اسے آراستہ پیراستہ کرے، غیروں کے سامنے نہیں۔ آپ دیکھو گے کہ جہاں میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے نا وہاں بن سنور کر نئے نئے کپڑے، عمدہ کپڑے پہن کر کے وہاں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا حسن اگر کسی کو دکھانا جائز ہے تو وہ فقط آپ کے شوہروں کو دکھانا جائز ہے۔ اگر آپ ان کی عزت کرو گے تو یقین وہ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ ناقدری کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے شوہر کی توہین کرو گے تو یقیناً شوہر کے دل سے جب آپ نکل جاؤ گی تو پھر محبت قائم نہیں ہوگی تو پھر نفرتیں ہی قائم ہوگی۔ دوسری چیز، باتیں تو بہت ہے، عورتیں اکثر بیشتر ہوتی ہے ناخن وغیرہ میں پالش لگاتی ہے نا، بہت تقریباً میں یہ چیز کہہ رہا ہوں